اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ خرید و فروخت کا مطلب بس پیسہ دیا اور چیز لی، لیکن اسلامی مالیات میں ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک پورا نظام ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر لین دین منصفانہ اور شفاف ہو۔ تو آئیے ان 7 شرائط کو سمجھتے ہیں جو کسی بھی فروخت کو جائز بناتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ آخر بیچا کیا جا سکتا ہے؟ یہ سننے میں تو بڑا سیدھا سا سوال لگتا ہے نا؟ لیکن اسلامی مالیاتی اصولوں کے مطابق ہر وہ چیز جسے ہم ایک اثاثہ مانتے ہیں، ضروری نہیں کہ اسے بیچا یا خریدا جا سکے۔ اس کے لیے کچھ خاص شرائط کا پورا ہونا لازمی ہے۔ اس ساری بحث میں ایک بہت اہم لفظ آئے گا، مبی۔ مبی کا مطلب ہے فروخت کا موضوع، یعنی وہ اصل چیز جو بیچی جا رہی ہے، چاہے وہ گاڑی ہو، گھر ہو یا کوئی اور سامان۔ کسی بھی اسلامی معاہدے میں اس مبی کا درست ہونا پورے لین دین کی بنیاد ہے، اور اسی سے معاہدے کی اخلاقی اور قانونی حیثیت طے ہوتی ہے۔ تو آج ہم کیا بات کریں گے؟ ہم ایک چیک لسٹ کی طرح ان شرائط کو دیکھیں گے۔ پہلے کچھ بنیادی باتیں، پھر اس کی قانونی حیثیت، اور آخر میں لین دین سے جڑی کچھ چیزیں۔ اور سب سے اہم یہ سمجھیں گے کہ یہ سب اصول آخر اتنے ضروری کیوں ہیں۔ چلیں اب ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ اسلامی مالیات کا جو پورا ڈھانچہ ہے نا، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لین دین میں انصاف ہو اور بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ یہ 7 شرائط اسی بڑے فریم ورک کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو یہ ہیں وہ 7 نکات جن پر ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ کیا چیز موجود ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے بھی یا نہیں، کیا اس کا استعمال جائز ہے، کیا اس پر ملکیت ہو سکتی ہے، کیا اسے حوالے کیا جا سکتا ہے، کیا وہ چیز واضح اور متعین ہے، اور آخر میں کیا بیچنے والا واقعی اس کا مالک ہے۔ تو ہماری چیک لسٹ کا پہلا حصہ ہے بنیادی جانچ پڑتال۔ مطلب سب سے پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ اصل میں ہے بھی یا بس خیالی ہے، اس کی کوئی حقیقی اور معاشی حیثیت ہے بھی یا نہیں۔ پہلا اصول اور سب سے بنیادی اصول کہ فروخت کے وقت وہ چیز موجود ہونی چاہیے۔ مطلب آپ وہ چیز نہیں بیچ سکتے جو ابھی ہے ہی نہیں، یا جس کا مستقبل میں پیدا ہونے کا امکان ہے۔ سودا صرف موجودہ چیز کا ہو سکتا ہے۔ اس کی بہت اچھی مثال ہے۔ فرض کریں کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی گائے کا وہ بچڑا بیچ رہا ہوں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، تو یہ سودا بالکل باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مبی یعنی بچڑا وہ تو سودے کے وقت موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایک غیر یقینی صورتحال بناتا ہے جس سے شریعت روکتی ہے۔ اچھا، دوسرا اصول یہ ہے کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے اس کی کوئی نہ کوئی قدر، کوئی ویلیو ہونی چاہیے۔ ایسی چیزیں جن کی عام طور پر کوئی قیمت نہیں سمجھی جاتی، ان کا لین دین نہیں ہو سکتا۔ جیسے سڑک پر پڑا کوئی پتھر یا درخت کا ایک پتا۔ اب ظاہر ہے یہ چیزیں موجود تو ہیں، لیکن ان کی کوئی تجارتی ویلیو نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ اس اصول کا مقصد ہی فضول قسم کے لین دین سے بچنا ہے۔ اور پھر تیسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ چیز خریدار کے حوالے بھی کی جا سکے، یعنی اس کی ڈیلیوری ممکن ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جسے دیا ہی نہیں جا سکتا تو اس کی فروخت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چلیں اب آتے ہیں چیک لسٹ کے دوسرے حصے کی طرف، یعنی قانونی حیثیت کی جانچ۔ یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ چیز اخلاقی اور شرعی طور پر بیچنے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ چوتھا اصول بالکل سیدھا اور صاف ہے۔ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ حلال ہونی چاہیے، یعنی نہ تو وہ چیز خود حرام ہو اور نہ ہی اس کا استعمال کسی حرام کام کے لیے ہو۔ اس کی واضح مثالیں ہیں خنزیر کا گوشت یا شراب۔ اب ان چیزوں کی فروخت کی اجازت نہیں ہے کیونکہ شریعت میں ان کا استعمال ہی منع ہے۔ تو یہ اصول ہمارے مالی معاملات کو ایک اخلاقی دائرے میں رکھتا ہے۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہونی چاہیے جس پر کسی کی ذاتی ملکیت ہو سکے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں سب کی ہوتی ہیں، یعنی پبلک پراپرٹی۔ انہیں کوئی ایک شخص اپنا کہہ کر بیچ نہیں سکتا۔ جیسے کہ سمندر یا آسمان۔ اب یہ سننے میں شاید عجیب لگے، لیکن بات بہت گہری ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سمندر بیچ رہا ہوں، کیونکہ یہ کسی ایک شخص کی ملکیت ہے ہی نہیں، یہ سب کے لیے ہے، اور اس کی خرید و فروخت ممکن نہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اپنی چیک لسٹ کے آخری حصے پر، لین دین کی جانچ۔ ان اصولوں کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ خریدار کے لیے ہر چیز بالکل واضح ہو، کوئی شک و شبہ نہ رہے، تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ بالکل مخصوص اور متعین ہونی چاہیے۔ خریدار کو صاف صاف پتا ہو کہ وہ کیا، کتنا اور کون سی چیز خرید رہا ہے، تاکہ کسی بھی قسم کی غلط فہمی نہ ہو۔ اس کی ایک بہترین مثال اپارٹمنٹ کی ہے۔ سوچیں ایک بلڈنگ میں 10 ایک جیسے فلیٹ ہیں، اور بیچنے والا کہے میں تمہیں اس بلڈنگ میں ایک فلیٹ بیچتا ہوں، تو یہ سودا نہیں ہو سکتا۔
जब तक ये ना बताया जाए कि कौन सा फ्लैट किस फ्लोर पर कौन से नंबर वाला, तब तक ये मुआहदा अधूरा और गैर वाज़ेह है। और अब 7वां और शायद सबसे अहम उसूल कि बेचने वाला उस चीज का मालिक होना चाहिए और उसका रिस्क भी उसी के पास होना चाहिए। मतलब आप वो चीज नहीं बेच सकते जो आपकी है ही नहीं। ये मिसाल आजकल बहुत आम है। फर्ज करें अलिफ ने बे को एक गाड़ी बेची जो असल में जी की है। अलिफ सोच रहा है कि मैं जी से खरीदकर बे को दे दूंगा। ये फरोख्त बिल्कुल बातिल है। सौदे के वक्त चीज का बेचने वाले की मिल्कियत में होना और उसका नफा नुकसान उसी का होना जरूरी है। तो अब हमने ये 7 शराइत देख लीं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन सब की ज़रूरत क्यों है? इनके पीछे सोच क्या है? असल में ये सारे उसूल चंद बड़े मकासद को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। असल बात यह है कि ये सारे उसूल गरर को ख़त्म करते हैं। गरर यानी गैर यकीनी की सूरत हाल। इनका मकसद है कि लेन देन में इंसाफ हो, हर चीज़ शफाफ हो, ताकि बाद में झगड़े ना हो। ये स्टेबाजी को रोकते हैं और सबसे बढ़कर ये कि मालियात का ताल्लुक हकीकी असासों से जुड़ा रहे, सिर्फ पैसों से पैसा ना बने। और ये सारी बहस हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े सवाल पर ला खड़ा करती है। आज जहां डिजिटल असासे हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं और बहुत सी पेचीदा मालियाती प्रोडक्ट्स हैं, वहां मलकियत, कब्जा और ठोस होने के ये पुराने उसूल कैसे लागू होंगे? ये वो सवाल है जिस पर आज के दौर में गौर व फिक्र हो रहा है, ताकि इन लाजवाल उसूलों को जदीद दुनिया में भी अपनाया जा सके।